السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے درد آنکھیں۔ قسط نمبر 3۔ روشن دان اونچائی پر تھا۔ اگر کوئی باہر سے غسل خانہ میں جھانک بھی رہا ہوتا تو اسے اس اونچائی پر آنے کے لیے کم از کم کوئی سیڑھی یا سپورٹ تو چاہیے ہوگی۔ کوئی 1.5 سے 1 منٹ تک میں روشن دان کو گھورتا اور مشاہدہ کرتا رہا، لیکن مجھے دوبارہ سے ان جھلکتی آنکھوں کی جھلک نظر نہ آئی۔ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت؟ کوئی سچ میں وہاں روشن دان میں تھا؟ خوف سے زیادہ مجھ میں تجسس امڑ آیا تھا، اس لیے بجائے کہ میں غسل خانے سے باہر نکلتے ہی دوبارہ سے صوفہ پر لیٹ کر آغوش نیند میں چلا جاتا، پر میرا فیصلہ کچھ اور تھا۔ میں نے آہستگی سے اپنے تینوں دوستوں پر نظر دوڑائی جو کہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ خاموشی کے ساتھ دروازہ کھول کر کھلے فارم ہاؤس میں آ گیا۔ اب میرا اگلا مرحلہ واش روم والی دیوار کے پیچھے جا کر صورتحال اور محل وقوع کا جائزہ لینا تھا۔ ٹھنڈ سے ہاتھ پاؤں جمتے محسوس ہو رہے تھے۔ بتی سی بجھ رہی تھی۔ دل چاہا کہ دوبارہ سے کمرے میں گھس کر کمبل اوڑھ کر چپ چاپ سو جاؤں، لیکن نہیں۔ جو وہم شک ذہن میں جا بیٹھا تھا، اب اس وسوسہ کو نکالنا ضروری تھا۔ سوئمنگ پول کے پاس سے گزر کر چند فلانگ بعد میں کمروں کی پچھلی جانب آ نکلا اور روشن دان کے نیچے کھڑا ہوا، جو باہری اونچائی سے کوئی 14 فٹ اونچا ہوگا۔ دیوار بھی بالکل سپاٹ اور سیدھی تھی۔ بغیر سیڑھی کے روشن دان کے پاس پہنچ کر اندر جھانکنا ناممکن تھا۔ میں نے کچھ دیر اندازے اور موازنے لگائے اور یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے چھت پر جانا چاہیے۔ اوپر چھت پر جانے کا راستہ اندر سے ہو کر گزرتا تھا۔ میں لان سے ہوتا ہوا آگے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ ابھی 3-4 اسٹیپ ہی سیڑھیوں کے چڑھ پایا تھا کہ ایک دم سے پوری گھر کی لائٹس آف ہو گئیں۔ شدید دھوپ، اندھیرا ہو گیا تھا۔ وقتی طور پر مجھے سب نظر آنا بند ہو چکا تھا، اس لیے بجائے مزید اوپر چڑھنے کے میں نے وہیں رکنا مناسب سمجھا اور اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا اور موبائل نکال کر ٹارچ جلائی۔ جیسے ہی روشنی ہوئی تو میں نے پھر سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ فارم ہاؤس کی اندرونی عمارت 2 منزلہ ہے، اس لیے کوئی 14 اسٹیپ چڑھنے کے بعد میں پہلی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے مزید اوپر جانے سے پہلے ہاتھ میں پکڑی موبائل ٹارچ کو چاروں جانب گھمایا۔ سوائے خاموشی، سناٹے اور بند کمروں کے کچھ نہ تھا۔ اب خیر، میں مزید سیڑھیاں چڑھ کر کھلی ہوادار چھت پر آ چکا تھا۔ خالی، سنسان، ٹھنڈی اور دھند سے لپٹی ہوئی چھت میرے چاروں جانب بھو کا عالم تھا۔ گہری دھند کے باعث ارد گرد کے ویران اجاڑ علاقوں کو دیکھنا اور موازنہ لگانا ناممکن تھا۔ میں کچھ دیر تک ایسے ہی چہل قدمی میں مصروف رہا اور پھر اسی سب کے درمیان مجھے چند موٹے بچوں کے کھیلنے کودنے اور آوازیں کہکہے لگانے کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ پہلے پہل تو وہم سمجھا، لیکن دوبارہ پھر سے آواز سنائی دی تو میں نے آواز کے تعاقب میں دھیان اور کان لگا دیے کہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ آوازیں۔ وہ آواز تو سچ میں آ رہی تھی۔ کچھ چھوٹے بچے آپس میں کھیل کود اور ہنس رہے تھے، لیکن یہاں پر بچے کہاں اور کدھر سے آ گئے کہ ارد گرد سوائے اجاڑپن ویرانی کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ قریب سے قریب تر آبادی بھی کوئی 3 میل سے دور ہی ہوگی۔ میں حیران بھی تھا، تجسس میں بھی زیادہ دھیان لگایا تو ایک حیرت کا پہاڑ میرے سر پر آ گرا، کیونکہ وہ ہنستے کھیلتے بچوں کی آوازیں نیچے کمروں سے آ رہی تھیں۔ پہلی منزل پر جو خالی اور ویران تھی، میں نے چھت کو چھوڑا اور سیڑھی کا راستہ لیتے ہوئے ٹارچ جلائی آواز کے تعاقب میں نیچے اس منزل پر آ اترا جہاں بچے کھیل رہے تھے، لیکن دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ کمرے میں تھے، آخری والے سیدھی سیدھ میں جو عین نکر پر تھا۔ میں آہستگی سے قدم بڑھاتے ہوئے کمرے کے دروازے پر جا پہنچا۔ میرے سامنے ٹارچ کی روشنی تھی اور پیچھے گھپ اندھیرا۔ میرا دل چاہا کہ ایک جھٹکے سے پورا دروازہ کھول کر رکھ دوں، لیکن میں نے جیسے دروازے کی ہینڈل کی جانب ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ آدھا راستے میں ہی رک گیا، کیونکہ میرے کندھے پر پھر سے کسی اندیکھی مخلوق کا ہاتھ آ پڑا تھا۔ میں اس کا لمس اور دباؤ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ بس اتنا ہی نہیں، وہ گہری گھرہٹ والی سانسیں جن کی گرمی میرے کانوں کی لوؤں کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے حالات کی نزاکت اور اعصاب کی جنگ میں آپ سب کو لفظوں سے صحیح بیان نہیں کر سکتا، لیکن در حقیقت اب میرا پورا جسم لرز رہا تھا۔ دھڑکتے دل کی تیز دھڑکن اور میرا جسم سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی خوف کے ساتھ کھیلنا خوب آتا تھا، لیکن اب کی بار لگ رہا تھا خوف پھاڑ رہا ہے۔
خوف پچھاڑ رہا ہے اور میں ہار رہا ہوں۔ اب کسی بھی لمحے کسی بھی ساتھ میں نیچے کی جانب بھاگ نکلوں گا، حتیٰ کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ اپنے پیچھے موجود اس نادیدہ عفریت کو مڑ کر دیکھ لوں۔ لیکن پھر دوسرے ہی پل میں نے دروازے کی لاک پر ہاتھ رکھ کر اندر کی جانب زور سے دھکا دیا اور دروازہ کھلتا گیا۔ جیسے ہی دروازے کا کھلنا تھا، پورے گھر کی لائٹ دوبارہ سے آن ہو گئی۔ کمرہ بالکل خالی اور خاموش تھا۔ بچے تو دور، کوئی زی روح، کوئی سایہ، چرند پرند، حشرات تک نہ تھے۔ صرف خاموشی اور وحشت کا راج تھا۔ حالانکہ کچھ سیکنڈ پہلے مجھے اندر بند کمرے سے کھیلتے بچوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پہلے تو چند سیکنڈز میں حیران کھڑا رہا اور پھر اندر جانب کمرے میں جا گھسا، لیکن کمرے میں گھسنا ہی تھا کہ دوبارہ سے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ میرے ارد گرد کا ماحول ایک بار پھر سے گہرے اندھیرے کی نظر ہو گیا تھا، اور بس یہی نہیں، ایک زور کا دھماکہ ہوا اور کمرے کا کھلا دروازہ زوردار آواز لیے بند ہو گیا۔ مجھے کچھ نظر نہ آنے کی وجہ سے وحشت سی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے موبائل ٹارچ جلانے کی کوشش کی تو موبائل کی شاید بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے آف ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھایا تو اسی سنا میں دوبارہ سے پورے گھر کی لائٹ واپس آ چکی تھی۔ عجیب ہولناک سی صورتحال تھی، لیکن میں نے کمرے سے باہر نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ اور پھر کیا، لائٹ بند آن مطلب تیزی سے بلنکنگ کرنا شروع ہو گئی، پر میں نے اپنے تیز چلتے قدموں کو ہرگز نہ روکا اور نیچے کی جانب اترنا شروع ہو گیا۔ نیچے اترتے ہوئے دوبارہ سے لائٹ آف ہوئی تو گھپ اندھیرے میں نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے ٹٹول کر نیچے اترنا شروع کر دیا اور آخرکار اپنے کمرے کے پاس جا پہنچا۔ لیکن کمرے میں گھسنے سے پہلے ہی ایک زوردار شش کی آواز نے مجھے پیچھے سے مخاطب کرنا چاہا اور میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن گھپ اندھیرے میں 2 عدد زرد آنکھیں مجھے ضرور گھور رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں کی دہشت مجھے برداشت نہ ہوئی اور میں کمرے میں جا گھسا۔ ناصر اور دوسرے 2 دوست ابھی تک گہری نیند میں تھے۔ ان کے ہلکے اٹھتے خراٹے بتا رہے تھے کہ وہ سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ اب میں اپنے صوفے میں کمبل کے اندر جا گھسا۔ ٹھنڈ ایک بار پھر سے محسوس ہوئی تو کمبل کو منہ تک اوڑھا لیا۔ نیند ہرگز نہ تھی، لیکن سردی سے جسم کانپ رہا تھا اور وہ زرد آنکھیں جس کی وحشت رہ کر ذہن میں آ رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی چپ چاپ لیٹا اپنے ساتھ ہوئے واقعات کو سوچ رہا تھا اور ہر چیز مٹی میں چلا گیا۔ لیکن چند لمحے ہی گزرے ہونے میں مجھے پورے پیٹ پر کوئی جلتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا۔ میرا پیٹ بالکل لنگڑا تھا۔ کمرے میں اس وقت بھی گھپ اندھیرے چلتے ہاتھ کا لمس اور احساس بتا رہا تھا کہ وہ ہاتھ ہرگز مردانہ نہیں ہے۔